کسی بھی تمہیدی کلمات کی طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ میری جماعت اہل سنت کے عظیم مفکر حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف فریدی صاحب آف ملتان ہم میں جلوہ گر ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی گفتگو سنوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو میری جماعت اہل سنت کے علماء کرام ہیں، ہم تو ان کے جوتوں کی لگی ہوئی خاک کے برابر بھی خود کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ان کا سایہ، اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے بچے ہوئے۔ تو جیسے احباب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیج کے اوپر میرے ہادی، میرے مرشد، میرے راہبر حضور قبلہ سید احمد شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ چشتیہ محمد آباد شریف عباسیہ بلدوز، اور ان کے بالکل ہی ساتھ آپ کے برادر اکرم اکبر حضور قبلہ سید آفتاب حسین شاہ صاحب جلوہ فروز ہیں، اور ساتھ ہی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بس یوں ہی میں اپنی حاضری لگانے کے لیے 10 منٹ آپ کی سماعتوں کا وقت لوں گا، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ تھوڑے بیدار ہو کے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ مجھے پتہ چلے میں زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، کسی قبرستان میں نہیں۔ زندہ لوگوں میں پڑھنے کا مزہ اپنا ہے، اور قبرستان میں تو پھر مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ احباب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کا ماہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نزول ہوا جناب سیدہ آمنہ کے گھر میں۔ اور میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی امی جان نے آپ کا نام احمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ اور جب یہ خوشخبری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو پہنچی تو آپ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حضرت علامہ صاحب جانتے ہیں کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تورات میں بھی، میں نے انجیل میں بھی، میں نے زبور میں بھی آخری آنے والے نبی کا تعارف کروایا ہے، اور کس نام سے کروایا؟ احمد کے نام سے کروایا۔ کس نام سے کروایا؟ احمد کے نام سے کروایا۔ میرا سوال یہ ہے، حضور ہاتھ باندھ کر طالب علم ہوں، آپ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جناب رسالت مآب کی امی جان نے آپ کا نام احمد رکھا، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، کیا انہوں نے وہ کتابیں پڑھ رکھی تھی؟ کیا انہوں نے وہ کتابیں پڑھ رکھی تھی؟ اگر وہ کتابیں پڑھ رکھی تھی تو پھر ماننا پڑے گا نا وہ سابقہ ادیان ان کے مطالعے کے اندر تھا، اور یا کیا ان پہ الہام ہوا تھا؟ اگر ان پہ الہام ہوا تھا کہ یہ نام رکھیں تو پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کافر پہ اللہ الہام نہیں کرتا۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ کافر نہیں تھے۔ تھوڑے سے بیدار ہو کے میری گفتگو کو سنیں نا، تھوڑے سے بیدار ہو کے سنیں۔ میں نبی کریم کی ماں کی بات کر رہا ہوں،
آپ کے دادا کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا مجھے ادھر مزہ نہیں آ رہا. میں کوئی سریلا آدمی ہوں نہیں کہ سر لگا کے کوئی شعر سناؤں اور آپ وجد میں آ جائیں. میں نے یوں ہی گفتگو ہی کرنی ہے آپ کے ساتھ. اچھا، جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے سرکار کی آمد کی خوشی منائی اور اس خوشی میں آپ کا کیا عقیقہ، اور پورے مکہ کے لوگوں کو بلا کر کھانا دیا. لیکن بات یہ حیرانی والی نہیں ہے، بات اس سے آگے حیرانی والی ہے. حضرت جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھی تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کروایا، اس کا گوشت بنوایا، قیمہ بنوا کے آپ نے کہا مکہ کی پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دو. آج صرف انسان ہی نہ کھائیں، چرند و پرند بھی کھائیں محمد کی خوشی میں. یعنی کہ آپ نے وہ خوشی منائی کہ آپ کی خوشی میں آپ کے دادا نے جو لنگر تقسیم کیا صرف انسانوں کو ہی نہیں دیا کھانے کے لیے، چرند اور پرند کو بھی دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید رضا مصطفیٰ البدری شاہ صاحب میلاد مصطفیٰ زندہ باد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ. یعنی کہ یہ جو میلاد آج آپ منا رہے ہیں یہ روح زمین کے اوپر کس کی سنت ہے؟ عبد المطلب کی. آپ کے دادا کی سنت ہے. آپ کے دادا کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. آج احباب ذی وقار، یہ نبی رحمت کون تھے آپ کو پتا ہے؟ آپ جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے وہ معاشرہ کیسا تھا پتا ہے آپ کو؟ اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا. اس معاشرے میں بزرگوں کا کوئی احترام نہیں تھا. اس معاشرے میں ذرا سی بات پہ جنگ چھڑ گیا. وہ اتنا تنگ دل معاشرہ تھا، وہ اتنے تنگ دل لوگ تھے کہ سرکار کو ان میں مبعوث کر دیا گیا کہ جانا میرا محبوب، تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ذرا انہیں بتا نا بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. ذرا انہیں بتا نا جب یہ داڑھی میں سفیدی آ جائے تو اس کا مقام کیا ہے. جس بزرگ کو آج تم کہتے ہو نا کہ بابا اب تیری عقل ٹھکانے نہیں رہ گئی، اب تیرا دماغ کام نہیں کرتا، اب زمانہ بدل گیا ہے. تمہیں پتا ہے تمہیں پالنے کے لیے اس کے رت جگہ کتنے تھے؟ پتا ہے تمہیں پتا ہے اس بزرگ کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم آقا ایک دن نماز مغرب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، گلی تنگ تھی، آگے ایک یہودی جا رہا تھا جس کے بال سفید، 90 سال اس کی عمر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے راستے سے ہٹا نہ دیں، سائڈ پہ نہ کر دیں تاکہ آپ گزر کے نماز مغرب کے لیے ذرا جلدی مسجد تشریف لے جائیں. تو میرے کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ سننا چاہیں گے آپ؟ سننا چاہیں گے نا آپ؟ میرے کریم آقا نے کہا اے صحابہ سن لو، سفید بالوں کا میرا اللہ حیا کرتا ہے، میں محمد کیسے حیا کرتا؟ تو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جو تمہارے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا حیا تو تمہارا نبی بھی کرتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ جس کے میلاد کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، اگر اس کی تعلیمات پہ تم نے عمل نہیں کرنا، کوئی ضرورت نہیں تمہیں سجدے کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں روزے رکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نیکی کرنے کے لیے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اگر تم نے اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، خدا کی قسم تم کروڑوں سجدے کر لو، اربوں خربوں حج اور عمرے کر لو، خدا کی قسم تمہیں جہنم میں اللہ ڈال دے. کیونکہ جن کا حیا اللہ اور اس کا رسول کرے، تم
کون ہوتے ہیں ان کا حیا نہ کرنے والے؟ احباب ذی وقار، ہم اس نبی کے میلاد پہ آئے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اس نبی کے میلاد پہ آئے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے میرے حضور قبلہ محبوب اولیاء سید احمد شاہ صاحب کے والد بزرگوار سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایبٹ آباد کے مرید تھے آپ کے، وہ آئے تو کہنے لگے حضور ہمیں یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں، ہم تو بڑے عرصے سے اسی پرابلم کا شکار ہیں۔ پرابلم کیا تھی؟ ان کا بزرگ انتہائی بیمار تھا جو صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کوئی بات نہیں میرا بیٹا، اللہ کریم ہے وہ کرم کرے گا۔ آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا تو یوں التجا کرتے، یا سیدہ زہرا اپنے بابا سے سفارش کر دیجئے نا، یہ بگڑا کام ایسے ہے یہ سمجھ جائے۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ تایا جان آپ یہ